ایک بزرگ ماں اور باپ تھے۔ ان سے چلنا پھرنا مشکل ہو چکا تھا۔ بیماری اور لاچاری نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ ان کے دل کے اندر بس ایک ہی ارمان تھا، کاش ہم اپنی آنکھوں سے مکہ شریف دیکھ لیتے، کاش اپنے رب کا گھر کعبہ شریف دیکھ لیتے۔ لیکن لوگ کہتے تھے اب ان کی حالت میں یہ ممکن ہی نہیں، سفر بہت دور ہے، راستے مشکل ہیں اور یہ تو چل بھی نہیں پاتے۔ مگر اس بزرگ ماں باپ کا ایک بیٹا تھا جو ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس نے ان کی بات سنی اور دل سے کہا میں اپنے ماں باپ کا یہ سپنا ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس نے اپنے کمزور ماں باپ کو کندھے پر اٹھایا، جیسے پورا جہان اس کے کندھوں پر آ گیا ہو۔ سفر چھوٹا نہیں تھا، ہزاروں کوس کی راہ، تپتی دھوپ، ریگستان کے تیکھے پتھر، کبھی پہاڑ، کبھی گہری ندی کا پانی۔ لیکن وہ بیٹا رکتا نہیں تھا۔ لوگ راستے میں دیکھ کر حیران ہوتے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک آدمی اپنے بزرگ ماں باپ کو اٹھا کر اتنا لمبا سفر کر رہا ہے۔ لیکن وہ بیٹا بس ایک ہی بات کہتا ہوا بڑھتا گیا، میرے ماں باپ کا سپنا میرا سپنا ہے، اور ان کی دعاؤں سے ہی میری دنیا اور آخرت کی روشنی ہے۔ دن گزرتے گئے، تھکان سے اس کے قدم ڈگمگانے لگے، کبھی گرمی سے پسینہ بہنے لگتا، کبھی اندھیرے میں اکیلا پن ستانے لگتا، مگر ہر دفعہ ماں باپ کی مسکان اور ان کے آنسو اسے طاقت دیتے۔ اور پھر ایک دن وہ منظر سامنے آیا جو دیکھنے کی تمنا ان بزرگ ماں باپ کے دل میں دھڑک رہی تھی۔ سامنے تھا کعبہ شریف، اللہ کے گھر کی روشنی، جہاں ہزاروں لوگ عبادت کر رہے تھے اور آسمان سے برکت برس رہی تھی۔ جب ماں باپ کی نظر کعبہ شریف پر پڑی، ان کے چہرے روشنی سے چمک اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور ان کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، الحمدللہ۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ وہ پل صرف ان بزرگ ماں باپ کے لیے نہیں، بلکہ اس بیٹے کے لیے بھی سب سے بڑی برکت تھی۔ اس نے سمجھ لیا، ماں باپ کی خدمت دنیا اور آخرت دونوں میں روشنی اور رحمت بن جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سورہ لقمان 31-14۔ دوستوں، یہ کہانی صرف ایک مثال نہیں، بلکہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور ماں باپ کی دعا سے دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔